ناظرین، عثمان غازی کے وفات کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب ریاست کو کون سنبھالے گا۔ اس وقت عثمانی ریاست بہت بڑی نہیں تھی، اس لیے اگر قیادت کمزور ہو جاتی تو ریاست ختم بھی ہو سکتی تھی۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی حکمران بنے۔ اقتدار آرام سے ان تک پہنچ گیا۔ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ بھائیوں کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہوئی ہو۔ اورحان غازی کے بھائی علاء الدین پاشا بھی چاہتے تو حکومت کے لیے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس کے بجائے انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ بہت اہم تھا کیونکہ اکثر نئی ریاستیں اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اورحان غازی جنگیں لڑتے اور علاقے بڑھاتے تھے، علاء الدین پاشا ریاست کے اندرونی معاملات سنبھالتے تھے۔ خزانے اور پیسے کا نظام بہتر بنایا، فوج کے لیے تنخواہ کا انتظام کیا، حکومت کو منظم کرنے میں مدد دی۔ یعنی ایک بھائی باہر کی طاقت بڑھا رہا تھا اور دوسرا اندر سے ریاست کو مضبوط بنا رہا تھا۔ بورسا ایک مضبوط اور اہم شہر تھا۔ اس کا محاصرہ عثمان غازی کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ پھر 1326 عیسوی میں اورحان غازی نے بورسا فتح کر لیا۔ یہ فتح اس لیے بہت اہم تھی، عثمانیوں کو پہلا بڑا شہر ملا، بورسا دارالحکومت بنا، ریاست کو دولت اور مضبوطی ملی۔ بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب عثمانی ریاست واقعی طاقتور بننا شروع ہوئی۔ اورحان غازی نے صرف فتوحات پر توجہ نہیں دی بلکہ ریاست کو بہتر بھی بنایا، شہروں میں امن قائم رکھا، ٹیکس کا نظام بنایا، مستقل فوج کی بنیاد رکھی۔ یہ سب کام بعد میں ایک بڑی سلطنت بننے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس دور کی سب سے بڑی بات، اس زمانے کی سب سے اہم چیز تھی اتحاد۔ بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوئی، ریاست تقسیم نہیں ہوئی، قیادت مضبوط رہی۔ اسی وجہ سے عثمانیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ عثمان غازی کے بعد اورحان غازی حکمران بنے، علاء الدین پاشا نے حکومت سنبھالنے میں مدد دی، بورسا کی فتح نے ریاست کو طاقتور بنایا، اتحاد نے عثمانیوں کو بچا لیا۔ بورسا کے بعد اورحان غازی نے اپنی توجہ ان شہروں کی طرف کی جو بازنطینی سلطنت کے اہم مراکز تھے۔ ان میں سب سے پہلے ازنک تھا۔ ازنک ایک مضبوط اور محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی فصیلیں اونچی تھی اور دفاع کا نظام اچھا تھا، اس لیے اس پر سیدھا حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اورحان غازی نے جلد بازی نہیں کی بلکہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ شہر کے راستے بند کر دیے گئے تاکہ باہر سے مدد نہ پہنچ سکے۔ کئی سال کے محاصرے کے بعد 1331 عیسوی میں ازنک عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح اس لیے اہم تھا، بازنطینی سلطنت کو بڑا نقصان پہنچا۔ عثمانیوں کو ایک اہم علمی اور تجارتی شہر ملا، علاقے میں ان کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ ازنک فتح ہونے کے بعد وہاں مدرسے قائم کیے گئے اور شہر کو دوبارہ آباد کیا گیا، جس سے یہ عثمانی انتظام کا اہم مرکز بن گیا۔ ازنک کے بعد اگلا بڑا ہدف ازمت تھا۔ یہ شہر بھی بازنطینیوں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ یہ تجارتی راستوں کے قریب واقع تھا۔ اورحان غازی نے یہاں بھی صبر اور حکمت سے کام لیا، محاصرہ کیا گیا اور شہر کو باہر کی مدد سے کاٹ دیا گیا۔ آخرکار 1337 عیسوی میں ازمت بھی عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی۔ شمال مغربی اناطولیہ کا زیادہ تر حصہ عثمانیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب عثمانی ریاست صرف سرحدی طاقت نہیں رہی تھی بلکہ ایک مضبوط علاقائی حکومت بن چکی تھی۔ شہر فتح کرنے کے بعد اورحان غازی نے صرف علاقے بڑھانے پر توجہ نہیں دی بلکہ یہ بھی دیکھا کہ ریاست ٹھیک طریقے سے چلے۔ انہوں نے شہروں میں امن قائم رکھا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تجارت جاری رہنے دی، فوج کو بہتر بنایا۔ ان کاموں سے ریاست مزید مضبوط ہونے لگی۔ علاء الدین پاشا حکومت کے کاموں میں اورحان غازی کی مدد کرتے رہے۔ وہ زیادہ تر مالی اور انتظامی معاملات دیکھتے تھے جس سے حکومت کو استحکام ملا۔ یوں دونوں بھائی اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ اورحان غازی جنگ اور قیادت، علاء الدین پاشا ریاست کے اندر کے کام۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب عثمانیوں کی سرحدیں سمندر تک پہنچ رہی تھی اور یورپ زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ تاریخ ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عثمانی پہلی بار یورپ میں قدم رکھنے والے تھے۔ گلی پولی کی فتح کے بعد عثمانیوں نے پہلی بار یورپ میں مضبوط قدم رکھا۔ یہ کوئی معمولی کامیابی
کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے عثمانی ریاست کا مستقبل بدل دیا۔ اب وہ صرف اناطولیہ کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت نہیں رہے بلکہ دو بر اعظموں میں پھیلنے والی ریاست بننے لگے تھے۔ سلطان اورحان غازی جلد بازی کے بجائے سمجھداری سے کام لیا، جہاں ضرورت پڑی وہاں جنگ کی اور جہاں فائدہ تھا وہاں لوگوں کو آباد کیا اور علاقوں کو مضبوط بنایا۔ اسی حکمت عملی کی وجہ سے عثمانیوں کی جڑیں یورپ میں مضبوط ہوتی چلی گئیں اور آگے کی فتوحات کا راستہ آسان ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی سلطنتیں ایک دن میں نہیں بنتی۔ سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، سلطان اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استحکام دیا، اس کی سرحدیں بڑھائی اور اسے سلطنت بننے کے راستے پر ڈال دیا۔ اب عثمانی پرچم ایک نئے سفیر کے لیے تیار تھا، کیونکہ تاریخ کا اگلا باب شروع ہونے والا تھا، سلطان مراد اول رحمۃ اللہ علیہ کا دور، جہاں یہ ریاست مزید طاقتور ہوگی اور یورپ کے اندر تک اپنی پہچان بنا لے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔